آپ آزاد حیثیت سے لڑ رہے ہیں، وہ پارٹی کے امیدوار ہیں، کیا آپ لگتا ہے کہ آپ یہ سیٹ نکال پائیں گے؟ یہ جتنے بھی کینڈیڈیٹ ہیں نا جو آپ کے اس ٹائم آپ کے میرے مد مقابل ہیں، یہ سارے کسی نہ کسی جگہ میرے اپوزٹ رہ چکے ہیں جی. کوئی یہ میں تو ان کو لوگوں کو ڈسکس ہی نہیں کرتا ہوں جی. یہ جو لوگ دیکھیں جی اپنے بچوں کو خواب بناتے بناتے یہ ہمارے نوجوان نسل کے خواب ہی بھول گئے ہیں. ان لوگوں نے سیاست کو صرف اور صرف اس طرح سے استعمال کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم اپ سے اپ لیول پہ کس طرح کس ٹائم جائیں. میرا جو منشور ہے نا جی وہ سب سے ہٹ کے ہے. یہ تو کیونکہ غریب لوگ آپ کو بتائیں گے، ان کا آپ کو محبت بتائے گی. یہاں کی جو مانگنے والی بیٹیاں ہیں، یہاں کے جو ریڈیو والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سلطان مرزا. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل 50 نیوز. آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ سابق ناظم جڑاں والا بھی رہ چکے ہیں، سٹی کونسلر جڑاں والا بھی رہ چکے ہیں، لیکن جو آئندہ ہونے والا جو الیکشن ہے اس میں یہ NA 96 سے آزاد امیدوار کی حیثیت سے یہ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں. سابق ہم اگر ان کو دیکھیں تو سال 2 سال سے یہ لبیک کے پلیٹ فارم سے اپنی کمپین چلائے ہوئے تھے، لیکن اچانک انہوں نے آزاد لڑنے کا فیصلہ کیوں کیا یہ بھی ان سے ہم پوچھیں گے. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ہارون توقیر احمد خان صاحب. السلام علیکم سر آپ کا. جی وعلیکم السلام بھیا، کیا حال ہے مرزا صاحب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ اچھا ہارون صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ جو آپ کا حلقہ ہے، حلقہ 96 جس سے آپ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، تو کیا کسی پارٹی کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں کہ آزاد حیثیت سے لڑنے جا رہے ہیں؟ نہیں جی، میں آزاد حیثیت سے الیکشن لڑوں گا، آزاد حیثیت سے. لیکن اگر ہم آپ کی سابقہ سال 2 سال کی کمپین دیکھیں جو آپ ڈور ٹو ڈور کر رہے ہیں جڑاں والا میں، وہ تو لبیک کے پلیٹ فارم سے آپ کر رہے تو اچانک آزاد لڑنے کا کیسے خیال ہے؟ دیکھیے جی، لبیک والے میرے لیے آج بھی بہت محترم ہیں. میں نے اپنے خاندان کی طرح ایک وقت گزارا ہے. اس سے پہلے سٹارٹ میں جب قاضی حسین احمد صاحب ادھر آئے تھے جڑاں والا میں، تب بھی میں، کیونکہ ہر اچھے لیڈر کی میں عزت کرتا ہوں، دل سے عزت کرتا ہوں. اور مسلمانوں سے رشتہ بھی یہی ہے. سب سے پہلی بات تو جیسے آپ نے کہا کہ جی میرا نام بہت ہے، نام تو میرے اللہ کا ہے جی، کسی کا کوئی نام نہیں ہے جی. ہم تو پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے ہیں جی. تو ہمیں تو نام بھی ان کا اچھا لگتا ہے، بڑوں میں بھی نام ان کا اچھا لگتا ہے. کیونکہ آپ یہ دیکھیں نا جی کہ جو آپ الیکشن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، جو یہاں پر جو بھی منسٹر رہے ہیں یا کسی میں بھی رہے ہیں، اسی عوام نے ان کو چوز کر کے آگے لے کے آئے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ جی دیکھیں، آپ اپنے لیے ضرور سوچیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ سوچیں کہ جب قیامت کا روز ہوگا تو یہ جو جتنی عوام ہے جو آج آپ تک ان کی پہنچ نہیں ہے، جو اپنے جو مسائل ان کے یہاں پر رہے ہیں، کوئی ان کے مسائل کی طرف نہیں دیکھ سکا. ہر بندے نے کوشش کی ہے کہ اپنے خاندان کو امپروو کریں، باقی تحصیل کے لوگوں کو، غریب لوگوں کو چھوڑ کے، جو اپنے بہن بھائی، ماں باپ، رشتہ دار، عزیز و اقارب سب چھوڑ کے ان کینڈیڈیٹس کے ساتھ چل پڑتے ہیں جی. کوئی میرا پہلا الیکشن نہیں ہے. میں نے یہاں کی بہت بہت بڑی چودھروں کو الیکشن الحمدللہ انہی غریب لوگوں کے سر پہ الیکشن مطلب جیتا ہے. جو آپ کے حلقہ 96 ہے، اس میں بڑے ہی نام ہیں، جو امیدوار ہیں ان میں بڑے ہی نام آتے ہیں. آپ آزاد حیثیت سے لڑ رہے ہیں تو کیا آزاد حیثیت سے اور پارٹی، کیونکہ وہ پارٹی کے امیدوار ہیں، تو آپ میں ان میں کافی زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی؟ کیا آپ لگتا ہے کہ آپ یہ سیٹ نکال پائیں گے؟ یہ جتنے بھی کینڈیڈیٹ ہیں نا جو آپ کے اس ٹائم آپ کے میرے مد مقابل ہیں، یہ سارے کسی نہ کسی جگہ میرے اپوزٹ رہ چکے ہیں جی. اور سیاست جو میرا جو منشور جو ہے نا یہ ہے کہ میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عزت ہے نا جی، ان کو صحیح طریقے سے لوگوں کو بتانا. دیکھیں جی سیاست تو لوگ بڑی دیر کے کرتے آ رہے ہیں، لیکن ہر بندے کو نام دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے جی. ٹھیک ہے نا جی. میری یہاں کی فیملی آپ کو پتہ ہے کہ میری چھوٹی سی فیملی یہاں پر، اور یہاں کی جو بیٹیاں ہیں، یہاں کے جو بزرگ ہیں، یہاں کی جو مائیں ہیں، یہاں کی جو بہنیں ہیں، وہ مجھے بڑے اچھے طریقے سے جانتی ہیں. اور میرا ان کے ساتھ ایسا ہی ایک رشتہ ہے جیسے ایک میں ان کا فیملی ممبر ہوں. یہ جڑاں والا شہر جو ہے نا جی میرے لیے بالکل ایک فیملی کی طرح ہے. میری پہلی قبر میرے والد صاحب کی ادھر بنی ہے جی. پھر میرے بڑے بھائی شہید ہوئے ہیں جی. ایک میرا چھوٹا سا بھتیجا ہے جی، وہ مطلب وہ یہاں پر ابھی الحمدللہ یہاں کے جتنے بھی قبرستان ہیں وہ ہارون خان کے خاندان کے ہی ہیں جی. تو میرے لیے یہ میں تو ان کو لوگوں کو ڈسکس ہی نہیں کرتا ہوں جی. ظاہری بات ہے جی، اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو اپنا اپنا مقام دیا ہوا ہے اور ہر بندہ ایک اپنا منشور لے کے چلتا ہے. لیکن میرا منشور یہ ہے کہ جب آپ اپنے ماں باپ، کہتے ہیں نا جی باپ سراں دے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں، میری ابتدا جو ہے نا جی وہ مطلب میرے والد صاحب، میں اپنے والد صاحب کے پاؤں اپنے سینے پہ رکھتا تھا جی. اور سٹارٹ سے ابھی تک میری اگر والدہ گھر نہیں ہے تو میں اپنی والدہ کی جوتیاں چومتا ہوں.
تو جو آج کے یہ نوجوان نسل ہے نا جی، میں ان کو ان چیزوں سے نکالنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ یہ کسی کے ہاتھوں کے ہتھ کنڈے بن کے، پارٹیوں کے ہتھ کنڈے بن کے لوگ اپنی اپنی نفرتوں کو اتنا حد تک بڑھا چکے ہیں، کیونکہ جب تک مسلمان ایک نہیں ہوں گے تب تک کبھی بھی کسی جگہ کو کامیابی نہیں آ سکتی. تو میرا جو منشور ہے نا جی وہ سب سے ہٹ کے ہے. تو میرا جو میسیج ہے وہ نوجوان نسل کے لیے کہ یہ 2024 جو ہے نا جی، ان شاء اللہ تعالیٰ اب آنے والا جو وقت ہے نا جی، میرے اس نوجوان نسل کے لیے بہت ہی خوبصورت وقت ہے. کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آج کل چھوٹے چھوٹے بچے بھی جو ہیں، مسجدیں ہماری ماشاء اللہ نمازیوں سے بھر رہی ہیں، اور جس طرح ہماری مساجد بھریں گی ہمارے ملک میں کامیابی بھی آئے گی، رزق میں بھی اضافہ ہوگا، والدین کی جب عزت ہوگی، بہنوں کی عزت ہوگی، بچوں کی عزت ہوگی، تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے جی. آپ کو جو نظر آیا ہوگا کہ میں اتنی دیر سے آپ کو نظر کیوں نہیں آ رہا ہوں، نظر تو آپ کو عوام میں آپ کو دکھنا چاہیے نا کہ جی عوام میں یہ لوگ. میں تو آیا تھا یہ جب کرونا کا سسٹم ہوا تھا، کرونا کے اندر میں نے جب شہر کی بیٹیوں کو یہاں پر سڑکوں پر رلتے ہوئے دیکھا. ابھی بھی آپ دیکھ لیں جی، ہمارے یہاں پر ٹکٹیں لگی ہوتی ہیں، جیسے بیٹیوں کو انہوں نے ٹکٹوں کی طرح بٹھایا ہوا ہے جی، جو لمبی لمبی لائنیں بنا کے بے نظیر انکم سپورٹ دے رہے ہیں، یا کسی طرح کسی حوالے سے بھی دے رہے ہیں. جتنی میں توہین بیٹیوں کی اس دور میں دیکھ رہا ہوں نا جی، جتنی توہین میں اس دور میں بزرگوں کی دیکھ رہا ہوں، تو میں تو اس معاملے میں آپ لوگوں کو یہ سوال کرنا آپ لوگوں کا بنتا ہی نہیں ہے کہ یہ جو لوگ دیکھیں جی اپنے بچوں کو خواب بناتے بناتے یہ ہمارے نوجوان نسل کے خواب ہی بھول گئے ہیں. ان لوگوں نے سیاست کو صرف اور صرف اس طرح سے استعمال کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم اپ سے اپ لیول پہ کس ٹائم جائیں. آپ کو یاد ہوگا جی، لاسٹ ٹائم جب آپ سے میرا انٹرویو ہوا تھا تو میں نے ڈڑا والا شہر میں یہ اعلان کیا تھا کہ میرے جو بچوں کے پاس بھی جو کچھ ہے وہ میں اپنے شہرداروں کے لیے پیش کرتا ہوں. اور اگر ڈڑا والا شہر میں مجھے کوئی سڑک پہ جاتا ہوا میری جیب کی بھی تلاشی لے سکتا ہے، میرے اگر کسی کو کپڑے بھی پسند آ سکتے ہیں تو میں وہ بھی دینے کو تیار ہوں. تو یہ جب مسلمانوں پہ جب کوئی وقت مشکل آتا ہے نا تو جی ہمارا کام ہے کہ ایک دوسرے کا ساتھ بنے. تو یہ جائیدادیں اکٹھی کر کے نہیں لے کے جانی. ہارون خان نے خالی ہاتھ لے کے جانے، آج بھی خالی ہاتھ ہے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ جاتے وقت بھی آپ ہارون خان کے ہاتھ خالی دیکھیں گے جی. تو یہ جو کچھ ہے یہ میرے شہرداروں کے لیے، یہاں کے بچوں کے لیے، ان کے مستقبل کے لیے. جس طرح ہماری بیٹیوں کو مطلب اب دیکھیں نا جی، ان کی تعداد دیکھیں بیٹیوں کے اسکول کی، اور کالج دیکھ لیں جی. سن 68 میں میرے خیال شاید کالج یہ بنا ہے جی. لائٹ ہے آپ دیکھیں، ساتھ آپ کے عرفان مل تھی، شوگر مل ہے جی آپ کے ساتھ جو ختم کر دی گئی ہے. اتنے سالوں سے اگر یہ وابڈا کا کچھ نہ کچھ اگر ان کے ساتھ ہمارے معاہدے ہوتے، ہم ان سے بھی لائٹ لے سکتے تھے. آج ہر بندہ لائٹ کی وجہ سے اتنا پریشانیوں میں ہے، اتنا پھنسا ہوا ہے کہ جتنی آپ کی انکم آتی ہے وہ سب لائٹ کی نظر ہو جاتی ہے. اور جب تک ہم لوگ اللہ کے ساتھ ہم لوگ صحیح طریقے سے ملیں گے نہیں جی، ہم تب تک کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اچھا ارون صاحب، جیسے آپ نے بات کی جڑاں والا کے حوالے سے، تو میرا سوال جیسے میں نے کیا تھا کینڈیڈیٹ کے حوالے سے، تو اتنا بڑا حلقہ ہے یہ حلقہ 96 جو ہے، تو یہ قدیمی شہر ہے کیونکہ، اور تحصیل جو ہے یہ پنجاب کی بڑی تحصیلوں میں اس کا شمار ہوتا ہے. تو ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ یہاں کی جو عوام ہے اس کا ایک درینہ مطالبہ ہے، خواب ہے ان کا کہ ان کی جو تحصیل ہے وہ ضلع بنے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو بنیادی حقوق ہیں جس میں ہاسپٹل ہے، جیسے آپ نے بات کی بچیوں کا کالج کی، ایک کالج ہے، چند سکول ہیں یہاں پر. تو آپ کیسے عوام کو موٹیویٹ کریں گے، کیا منشور لے کر آئے ہیں کہ جس سے آپ جو عوام کی جو ہمدردی ہیں، عوام کے ووٹ ہیں، وہ کیسے لے سکتے ہیں، لے سکیں گے آپ؟ دیکھیں جی، میں آپ کو پھر وہی بات بتاؤں گا کہ جی نام اللہ رب العزت کا بڑا ہے. یہ دیکھیں جی میرے نام کا اگر آپ مطلب چیک کریں تو میرے نام کا مطلب محافظ ہے، ٹھیک ہے نا جی. ہارون خان کے نام کا مطلب محافظ ہے. جیتوں گا تو میرا شہر جیتے گا، اگر ہاروں گا تو میں ہاروں گا. میرا اکیلا گھر ہے جی، مجھے ایسی کوئی پرابلم نہیں ہے. اور یہ جو سیاست ہے نا جی، مجھے میری فیملی کو بھی بڑے اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ جی میں کس فیملی سے ریلیٹڈ ہوں. کہ میں کیونکہ یہ جو آپ دیکھیں نا جی پبلکسٹی کرتے ہیں بورڈ لگا کے، جس دن میرا نشان آئے گا نا جی، اس دن آپ دیکھیں گے کہ جی اس نشان کے بعد باقی نشانوں کا کیا بنتا ہے جی. یہ تو کیونکہ غریب لوگ آپ کو بتائیں گے، ان کا آپ کو محبت بتائے گی. یہاں کی جو مانگنے والی بیٹیاں ہیں، یہاں کے جو ریڈیو والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ مطلب ان کے ساتھ میرا کیا ریلیشن ہے، ان کے ساتھ میرا کیا رشتہ ہے. ابھی تک تو جی دیکھیں جی یہاں پر جو میڈیا آپ کو وہی کچھ دکھا رہا ہے، کیونکہ ابھی تک نشانات الاٹ نہیں ہوئے جی، ٹھیک ہے نا جی. اور دوسرا لوگوں کے ابھی جب اب ہماری ورکنگ دیکھیں گے
تو انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ ایک ماہ بہت زیادہ ہے. تو آپ کو یہ 13 تاریخ کے بعد انشاءاللہ آپ کو دوبارہ جب آپ نیکسٹ میرے ساتھ کریں گے تو آپ انشاءاللہ تعالیٰ خود بھی مطمئن ہوں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہے. میں آپ کو پھر ایک چیز کہتا ہوں کہ میرے لیے اللہ رب العزت کافی ہیں, اور جب اللہ رب العزت ہیں تو یہ لوگ انشاءاللہ تعالیٰ عزت دینے والا مالک ہے. کہتے ہیں نا جی پوری دنیا اگر کسی کو مل جائے ساتھ کامیاب کرنے کے لیے تو تب تک نہیں کامیاب کر سکتی جب تک اللہ نہ چاہے. اللہ رب العزت ہی ہمارے لیے کامیابی ہیں, اور میں ہر چیز اپنی اللہ رب العزت سے سجدے میں مانگتا ہوں. کچھ مشورہ کرنا ہوتا ہے تو میں اپنی نماز میں کرتا ہوں. ارون صاحب, آپ جو ہے اپنے حلقے کی عوام کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی, میں اپنے حلقے کی عوام کو پھر یہی میسج دینا چاہتا ہوں کہ سب سے جو خوش بخت وقت ہوتا ہے نا آپ کے لیے, وہ فجر کا ہوتا ہے. اگر ہم لوگ فجر کی نماز کو اپنے لیے بنا لیں گے نا کہ جی ہم لوگ اپنے گھر کے اندر روشنی کر دیں گے, تو پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس گھر میں فجر کی نماز سے پہلے روشنی ڈلتی ہے اس گھر کے رزق کو کوئی نہیں روک سکتا جی. ٹھیک ہے نا, رزق تو اللہ تعالیٰ سب کو دے رہا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی خوشی کا سب سے جو وقت ہے نا جذبے کا, وہ تہجد کا وقت ہے, فجر کا وقت ہے, جب ہم لوگوں کے گھروں کے اندر صبح قرآن پاک پڑھ ہوں گے جی. ٹھیک ہے نا جی, صبح ہم لوگ نماز پڑھیں گے, اللہ رب العزت کا ذکر کریں گے, صبح اپنے گھر جانے سے نکلنے سے پہلے اپنے ماں باپ کے ان کا احترام, ان کے مطلب ان کا پورا پروٹوکول ہم دیکھ نکلیں گے جی. تو یہ جو آپ مسئلے مسائل بتا رہے ہیں نا جی, یہ مسئلے مسائل رہیں گے نہیں. خان صاحب, میں آخر میں پوچھنا چاہوں گا, تو اس میں میرا ایک سوال رہ گیا تھا آپ سے, کیونکہ جو آپ کے مد مقابل جو کینڈیڈیٹ اس وقت NA 96 میں موجود ہیں, اس میں جو بڑا نام تھا رائے حیدر علی خان, تو ان کے کاغذات مسترد کر دیے گئے ہیں. ابھی وہ ٹربیونل میں گئے ہوئے ہیں, تو دیکھتے ہیں کہ ان کے کاغذات منظور ہوتے ہیں یا مسترد ہوتے ہیں. تو ان کے مسترد ہونے پر آپ کیا کہتے ہیں؟ میں بالکل نہیں ایسا چاہتا. میں کہتا ہوں جی ہر بندے کو اپنا ایک الیکشن کے اندر کنٹیسٹ کرنے کا اس کو حق حاصل ہونا چاہیے. یہ اگر ان کے اوپر کوئی اس ٹائم کوئی ایسے معاملات بن بھی گئے ہیں تو ان کو سولو کرنا چاہیے. وہ اپنا کیس بعد میں کریں, کم از کم ان کو الیکشن کے دنوں میں ڈسٹرب کرنے کا مقصد نہیں بنتا. ان کو آزادی ہونی چاہیے کہ وہ اپنا الیکشن لڑ سکیں, اور جو ان کا جو بھی منشور لے کے آنا چاہتے ہیں وہ شہرداروں کے لیے لے کے آ سکیں. میں بالکل اس حق میں نہیں ہوں کہ جی مطلب آپ کسی کو ان دنوں کے اندر دبانے کی کوشش کریں, تو پھر یہ سیاست تو نہ ہوئی جی. جی خان صاحب, آپ کا شکریہ کہ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں کہ آپ کے جو منشور لے کر آ رہے ہیں, عوام کا درد لے کر آ رہے ہیں, اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے انشاءاللہ تعالیٰ جی. انشاءاللہ تعالیٰ یہاں کے بچوں کا فیوچر بہت زبردست ہے جی. جی ناظرین, یہ تھے ہارون توقیر احمد خان صاحب. یہ سابق ناظم بھی رہ چکے ہیں, سٹی کونسلر بھی رہ چکے ہیں, اور جو اب ہونے جا رہا ہے جو الیکشن 2024 کا, اس میں NA 96 سے بطور امیدوار اپنا الیکشن آزاد امیدوار الیکشن لڑنے جا رہے ہیں. عام حالات میں دیکھیں یہ عوام کی محبتیں ان کے ساتھ ہیں, یہ عوام کے ساتھ ہیں. تو لیکن جو بیلٹ باکس ہے اس میں عوام کی محبتیں ان کے نام پڑھتی ہیں یا نہیں پڑھتی, یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. تو ناظرین, اسی کے ساتھ اجازت دیجیے,